اس دنیا کے کسی ایک کونے میں جہاں زندگی گزارنے کے لیے تقریباً نامکمل اشیاء، کھانے کی کمی اور ہر وہ چیز جو زندگی کو تکلیف دے موجود تھی۔ اس علاقے کو سائبیریا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سائبیریا کے علاقوں میں پیدا ہونے والا ایک بادشاہ نما شخص جو ساری دنیا کو اپنی انداز کے مطابق کرنا چاہتا تھا، ہر چیز کو اپنے اختیار میں لینا چاہتا تھا۔ اسی جستجو میں اس نے پہلی جنگ عظیم میں اہم کردار ادا کیا اور ہر چیز کو اپنے اختیار میں کرنے میں کامیاب رہا۔ اس نے ایسا کیسے ممکن بنایا؟ آئیے اس ویڈیو میں آج بات کرتے ہیں۔ یہ شخص گریگوری راسپوٹین سائبیریا میں پیدا ہوا تھا۔ اس کی زندگی کے بارے میں بہت سی وضاحتیں موجود ہیں۔ اس کا وسیع پیمانے پر کردار، اس میں عام انسانوں جیسی فنون لطیفہ کی کمی، اس کا انسانوں کے ساتھ بہت مختلف رویہ، لیکن یہ اپنے مذہب کو اپنی طاقت تصور کرتا تھا اور اپنے بارے میں تقریباً لاپرواہ رویہ رکھتا تھا، لیکن یہ بہت زیادہ اثر و رسوخ کا مالک بھی تھا۔ سائبیرین لوگ دوسروں سے بہت زیادہ مختلف تھے۔ روسین بہت زیادہ پرہیزگار تھے لیکن اندر سے مشکوک تھے۔ ان تضادات نے راسپوٹین کو ایک شکل دی، یہاں تک کہ وہ اپنی طاقت کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ راسپوٹین سائبیریا کا کسان ہونے پر فخر کرتا تھا۔ راسپوٹین مائسٹری کے ایک وسیع علاقہ سے تعلق رکھتا تھا جس کی ایک خونی اور سازشوں سے ڈوبی ہوئی تاریخ تھی۔ 3 صدیاں پہلے راسپوٹین کی پیدائش ہوئی اور اسی وقت ماسکو کے عظیم شہزادے نے سائبیرین سے پہلی جنگ کی تھی، جہاں ایک منگول نے سلطنت بنا رکھی، جس میں رشین کمانڈر جو کہ یرماکو کے نام سے جانا جاتا تھا، اسی کو فتح کرتے ہوئے مارا گیا تھا۔ لیکن پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی اور پھر وہ لوگ آئے جو ایک نیا معاشرہ بنانا چاہتے تھے، وہ بھی بالکل 19ویں صدی کے امریکیوں کی طرح شہر، گاؤں اور صنعتیں لگانا چاہتے۔ سائبیریا ایک بہت بڑا علاقہ تھا۔ یہاں کے آباد کاروں نے اپنی اپنی زمینوں پر کھیتی شروع کی اور چراگاہیں بنائیں اور پورے علاقہ میں گرجا گھر بھی بنائے، لیکن ان کی زندگی بدستور بہت زیادہ سخت تھی۔ سائبیریا کے لوگ اپنے آپ کو اورال پہاڑ کی دوسری طرف رہنے والے لوگوں سے خود کو بدتر محسوس کرتے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر اپنے ایک عظیم استاد سر فرڈم کے زیر سایہ رہتے تھے۔ یہ ایک نئی زمین تھی، اس لیے یہاں کے لوگ زیادہ آزاد تھے۔ یہ سب ایک دوسرے کو برابر سمجھتے تھے۔ یہ ایک تاریک جنگلی دور تھا۔ راسپوٹین کے وقت بھی لوگ کم علم اور جاہل تھے۔ یہ علاقہ کسی زمانے میں ریل کے ذریعے دوسرے علاقوں سے منسلک تھا، لیکن ندی نالوں کی وجہ سے یہ راستے بھی کٹ چکے تھے۔ لکڑی کے بنائے گئے مکان اور نمایاں گھاس کے میدان ان سب کا مسکن تھے۔ ایسا تھا کہ شاید سائبیریا کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس سے دور 2 سے 3 دن کی مسافت پر ایک گاؤں پروکرسوئی تھا، جس کو 1642 میں ایک چوکی کے طور پر بنایا گیا تھا، جو کہ 20 خاندانوں پر مشتمل تھا۔ اسی جگہ پر راسپوٹین کی پیدائش ہوئی تھی۔ جب راسپوٹین پیدا ہوا اس وقت یہاں تقریباً 400 گھروں میں 1000 کے قریب افراد رہتے تھے۔ اس تصویر میں یہ 8ویں صدی کا نقشہ پروکرسکوئی علاقہ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس میں موجود ایک چرچ اور 8 عمارتیں پروکرسکوئی علاقہ میں موجود ہیں، لیکن موجودہ ریکارڈ کے مطابق راسپوٹین کی پہچان ایزوم فیڈرو کے بیٹے کے نام سے کی گئی ہے، جو کہ 1643 کا دور تھا۔ اس وقت ایزوم 1 سال کی عمر کا تھا، لیکن کچھ مقامی ریکارڈ کو دیکھنے اور کچھ مقامی لوگوں سے پوچھنے کے بعد ایزوم کی پہچان راسپوٹین نکلی۔ یہ سارا دن شراب پیتا، عورتوں کا پیچھا کرتا اور چوریاں کرتا، یہاں تک کہ اس کا نام گریگوری ڈرنکر یا گریگوری راسپوٹین رکھ دیا گیا۔ لیکن اس کے والدین کے بارے میں آج بھی کچھ خاص معلومات نہیں۔
اس لیے مکمل کچھ کہنا ناممکن ہے۔ راسپوٹین کا سارا بچپن سائبیریا میں گزرا۔ یہ اپنے والد کو فارم کے کام میں مدد کرتا تھا اور دوسرے لوگ بھی اسی طرح زندگی بسر کرتے تھے جہاں تک کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ ان کی زندگی سخت اور کام سے بھری ہوئی تھی، لیکن راسپوٹین سال میں ایک بار ضرور پروکرسکوئی آتا تاکہ وہ اپنی روحانی زندگی کو تقویت بخش سکے۔ وہ سارا دن کام کرتا، پھر جب اس کو وقت ملتا تو وہ اپنی خدا کو سمجھنے کے لیے وقت دیتا۔ ان کے لیے خدا زندگی کا ایک ذریعہ تھا، یہ اپنی خواہشات کی تکمیل اسی کے ذریعے ہی حاصل کرتے تھے۔ زندگی بہت سخت تھی، لیکن راسپوٹین نے ہمیشہ اس کی نجات کے لیے جستجو کی۔ کبھی اپنی خواہشات کو للکارا، کبھی ان کے سامنے اپنا سر خم کر لیا، لیکن چرچ ہی ان کے لیے راہ نجات تھا۔ لیکن راسپوٹین یہ سمجھتا تھا کہ خدا نے سب کچھ پہلے ہی طے کیا ہوا ہے، چاہے خوشی ہو یا غم، تکلیف ہو یا سزا، یہ سب خدا کی حکمت کی پیداوار ہے۔ زندگی کی مشکلات اور چرچ کی تعلیمات، خاص طور پر تقدیر، یہ سب چیزیں روسی خیال سڈوبا کو تقویت بخشتی تھیں۔ سڈوبا کو روسی زبان میں خدا کی مرضی کو کہتے ہیں۔ یہ سب بدقسمتی مصائب پر دعا نہیں، اپنے رب سے سوال کیا کرتے تھے۔ راسپوٹین کبھی بھی اسکول نہیں پڑھا، تعلیم پر اس نے کبھی غور نہیں کیا، لیکن تعلیم ایک کسان کے بیٹے کے لیے بہت ضروری تھی۔ لیکن اس نے کبھی بھی خود کو اس مشکل میں نہیں ڈالا۔ اسکول سے خارج اور دنیا کے کھیل نے اس کو تضحیک آمیز بنا دیا تھا۔ اس کی عجب شخصیت نے اس کی زندگی اور بھی مشکل بنا دی تھی۔ یہ اس دنیا میں تنہا تھا، دنیا اس سے اختلاف کرتی تھی، اس سے صرف جانوروں خصوصاً گھوڑوں میں ہی سکون ملتا تھا۔ راسپوٹین واضح طور پر ایک عجیب اور صوفیانہ لڑکا تھا جس نے تنہا سفر طے کیا تھا جو کہ مشکل اور بہت مختلف تھا۔ راسپوٹین نے بچپن میں ہی وہ کام سر انجام دیے تھے جو اس وقت کے پیروکار ایک معجزہ مانتے تھے۔ جب راسپوٹین بالغ ہوا تو پروکرسکوئی میں لڑکے کی حیثیت سے بہت انوکھے کام کرتا تھا۔ پیدائش سے ہی اس کو صوفیانہ تحائف سے نوازا گیا تھا۔ اس کی غیر معمولی شخصیت جو ایک غیر معمولی راستے پر چل رہی تھی، اس نے جو بھی دنیا میں پیش کیا وہ اکثر سرکشی ہی ہوتی تھی۔ راسپوٹین سب سے زیادہ اپنے گاؤں کی لڑکیوں کو پسند کرتا تھا۔ وہ شراب پیتا تھا اور اس میں مگن رہتا تھا، لیکن جو بھی لڑکی اس نوجوان لڑکے کو دیکھتی اس کے پیار میں پاگل ہو جاتی تھی۔ اسی طرح بہت جلد ہی راسپوٹین کو اپنے گاؤں میں ایک اوباش لڑکے کی شہرت مل گئی۔ 17 میں یہ 5 فٹ 9 انچ لمبا تھا۔ اس کے لمبے پتلے چہرے سے اس پر غذائی قلت اور شراب کے زیادہ استعمال کے اثرات نمایاں تھے۔ اس کے بڑے بڑے بال اور اس کی بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی نے اس کے نیچے والے حصے کو ڈھانپ لیا تھا۔ اس کی آنکھیں نیچے سے اندر کی طرف دھس گئی تھیں اور اسی طرح اس نے ایک افسانوی روپ اختیار کر لیا تھا۔ لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب و غریب قسم کی طاقت تھی۔ وہ لوگوں سے بات کرنے سے پہلے ان کو اپنی آنکھوں میں دیکھنے کا کہتا، اور جس نے بھی اس کے چہرے کی طرف نگاہ ڈالی وہ غیر یقینی دکھائی دیتا تھا۔ وہ اس کی ساری ناخوشگوار باتیں بڑی آسانی سے مان جاتا تھا اور یہ سب کے ہاتھ پاؤں اور عقل کو پھیر دیتا تھا اور ان سب کو اپنے حکم کے تابع چلاتا تھا۔ اس کی اس طرح کی دھوکہ دہی کی وجہ سے ہر گاؤں والا اس سے بہت زیادہ پریشان تھا۔ راسپوٹین کی شخصیت سخت اور متضاد ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اس کو طنزیہ طریقوں سے بلانا شروع کر دیا۔ نوجوان راسپوٹین اکثر تاریخی مقامات کی طرف جاتا تھا، لیکن وہ خاص طور پر ریمینسی کی خانقاہ کی طرف راغب تھا، اور اس خانقاہ میں کچھ غیر متوقع ہوا اور راسپوٹین کو ایک نوجوان عورت سے پیار ہو گیا۔ راسپوٹین نے اپنی غیر یقینی طاقتوں کی وجہ سے اس سے بہت جلد شادی کر لی اور اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، لیکن اسی دوران اس کے اوپر گھوڑوں کی چوری کا الزام لگایا گیا۔
اس وقت ہر ثبوت راسپوٹین کے خلاف نکلا اور راسپوٹین کو جلا وطن کر دیا گیا۔ سال 1897 میں ایک عمدہ موسم بہار کی صبح راسپوٹین روانہ ہوا۔ وہ اس وقت 28 سال کا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا نوزائیدہ بچہ اور اس کی بیوی بھی تھی، اور اس کے پاس کچھ خاص رقم بھی نہیں تھی جس سے یہ گزر بسر کر سکے۔ وہ ایک نامعلوم منزل کی طرف گامزن تھا۔ راسپوٹین ایک چھوٹی سی سائبیرین گاؤں کی قید کو چھوڑ کر تاریخی صفحات پر قدم رکھ رہا تھا۔ وہ ایک شہر ورخورتوئی کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اس نے پیدل چلتے ہوئے 325 میل کا سفر 2 سے 3 ہفتوں میں طے کیا۔ وہ راتیں گلیوں اور سڑکوں پر گزارتا، لیکن اس کو اس جرم کی سزا دی جا رہی تھی جس کو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ وہ قدرت کے قریب آنا چاہتا تھا، لیکن حالات اس کو دور کر رہے تھے۔ آخرکار ایک وقت آیا کہ راسپوٹین اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ وہ سفید دیواروں کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ ورخورتوئی کے 40 گرجا گھروں، خانقاہوں اور سبز دیہی علاقوں میں سبز گنبد والے محل کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں تمام تھکے ہوئے مسافروں کو اشارے سے ایک طرف کیا گیا، جو کہ ایک بزرگ کی جگہ تھی جو آنے والے لوگوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی کام کے لیے ہی وقف کی ہوئی تھی۔ یہ نقشہ 1910 میں ورخورتوئی کا ہے، جس میں خانقاہی کمپلیکس ایک طرف اور دوسری طرف چرچ دکھائے گئے ہیں۔ اسی جگہ ایک میکری نام کا ایک سنیاسی جو اپنے جسم کے اوپر زنجیریں پہنتا تھا، اس نے لمبی لمبی دعائیں اور واقعات کو حفظ کیا ہوا تھا۔ اس کو بائبل کے کچھ حصے بہت اچھی طرح یاد تھے۔ وہ ہر وقت پڑھتا رہتا اور ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی باتیں ناگوار تھیں، لیکن اس کی باتیں لوگوں کی زندگی میں دخل اندازی ضرور کرتی تھی۔ راسپوٹین کیونکہ اس وقت اپنی زندگی کے پریشان کن لمحات سے گزر رہا تھا، وہ اس میکری نامی شخص کی طرف متوجہ ہوا۔ راسپوٹین خدا سے رہنمائی چاہتا تھا۔ وہ خدا سے براہ راست باتیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ خدا کی مرضی کو سمجھ سکے، اس لیے اس نے دن رات بے لگام ہو کر کام کیا۔ راسپوٹین تھا تو ایک کسان کا بیٹا، لیکن اس کا خیال تھا کہ وہ غیر معمولی صلاحیتوں سے مالا مال ہے۔ اس کے پاس غیر معمولی طاقتیں ہیں اور وہ ان کو پروان چڑھانا چاہتا تھا۔ یہ 1897 کا دور تھا۔ راسپوٹین مکمل طور پر اپنی مذہبی زندگی میں ڈوب چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ روحانی طور پر اپنی زندگی کو آگے بڑھائے۔ اس وقت راسپوٹین کے اندر سے ایک ہی آواز آتی تھی جو اسے کہتی تھی، راسپوٹین تم کر سکتے ہو، جاگ اٹھو راسپوٹین، جاگ اٹھو، مجھے جانو اور میری پیروی کرو۔ راسپوٹین اپنے خدا کی تلاش میں تھا۔ وہ زیادہ سوتا نہیں تھا، پر زیادہ کام ضرور کرتا تھا۔ آخرکار 1898 میں راسپوٹین نے ایک دعویٰ کیا۔ وہ ایک دن کھیتوں میں کام کر رہا تھا تو اس کے سامنے ورجن میری، جو ان کی خدا تھی، اس کے سامنے نمودار ہوئی۔ راسپوٹین اپنے گھٹنوں کے بل گر گیا اور اس کی خدا ورجن میری نے کہا، راسپوٹین اٹھو اور جاؤ، لوگوں کو بتاؤ اور ان کو پاک کر دو۔ اس طرح راسپوٹین کی زندگی میں بہت تبدیلی آئی اور اس کی ورجن میری کے ساتھ عقیدت بڑھتی گئی۔ وہ مستقل طور پر ورجن میری کی علامت کے ساتھ رات گزارتا اور اس سے باتیں کرتا، اس سے عقیدت کا اظہار کرتا۔ اس طرح اس کی یقین کو تقویت ملتی اور اس کی حیثیت بڑھنے لگی۔ اسی طرح اس نے ایک دن یہ دعویٰ کیا کہ اس کا خدا اس کو پہاڑوں میں ملاقات کے لیے بلاتا ہے، لیکن لوگوں کے شکوک و شبہات کی وجہ سے اس کو یہ جگہ چھوڑنی پڑی، اور پھر ایک بار وہ دھول سے لپٹے پاؤں کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو گیا۔ جب چلتے چلتے راسپوٹین کازان پہنچا تو اس کی عمر تقریباً 63 برس تھی۔ یہ وہاں کے راستے عبور کرتے ہوئے ایک چرچ پہنچا۔ یہ چرچ اس سلطنت کا سب سے بڑا چرچ تھا۔ راسپوٹین اس چرچ میں رہنے لگا تھا اور آہستہ آہستہ اس نے یہاں اپنا نام کما لیا، اور پھر لوگ اس سے محبت اختیار کرنے لگے۔ اس کا نام لوگوں میں مشہور ہونے لگا۔ لوگوں کا عقیدہ اس پر مضبوط ہونے لگا تھا۔ لوگ اس کے پاس بیٹھتے، پھر جب اٹھ کے جاتے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے۔
یہ لوگوں کا روحانی طور پر علاج کرنے لگا۔ پورے کازان میں یہ افواہیں پھیل گئیں کہ راسپوٹین کی صحبت بہت لطف اندوز ہے، یہ لوگوں پر کچھ ایسا جادو کرتا کہ لوگ اس کے ہو کر رہ جاتے۔ اسی طرح راسپوٹین 1903 میں ایک بڑے شہر میں پہنچ گیا جس کی آبادی تقریباً 1 ملین کے قریب تھی۔ اس شہر کا نام سینٹ پیٹرز برگ تھا، جو کئی ندی نالوں پلوں سے جڑ کر بہت بڑا شہر تھا۔ اس کی عمارتیں اتنی ہی شاندار اور خوبصورت تھیں جتنی یہ راسپوٹین اپنی زندگی میں چاہتا تھا، لیکن یہ اس وقت اپنی زندگی کے سب سے بڑے مقام پر پہنچ چکا تھا۔ اب اس کی اگلی منزل اس وقت کا بادشاہ اسکندر نیوس کی تھا۔ اس جگہ ہر ایک چرچ میں 4 قسم کے مذاہب رہتے تھے۔ یہ بھی ان میں شامل ہو گیا اور ان کے ساتھ عبادات کرنے لگا، اور بہت کم وقت میں اس نے یہاں ایک مستحکم مقام حاصل کر لیا۔ اس کی وہاں کے سب سے بڑے چرچ کے فادر کرونسٹڈ سے بھی ملاقات ہوئی، اور وہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور اس نے بھی اس کی غیر معمولی طاقتوں کا اعتراف کیا۔ اس تصویر میں راسپوٹین اور اس کا استاد میکری اور ساتھ اس چرچ کے سب سے بڑے فادر کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جس سلطنت میں یہ پہنچا تھا، یہاں اس وقت کے بادشاہ نکولس، جس کو گریٹ الیگزینڈر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے ہاں 4 بیٹیاں تھیں، اور اس کو اپنی سلطنت کے لیے ایک بیٹا چاہیے تھا۔ لیکن اس وقت سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی، الیکسس نکولس کے ہاں بیٹے کی پیدائش۔ لیکن اس وقت تک اس کے پاس کوئی بیٹا نہ تھا۔ یہ نکولس لوگوں کے پاس جاتا اور ان سے دعا کرواتا تاکہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو سکے۔ نکولس اس وقت گریٹ الیگزینڈر تھا۔ اس نے لوگوں کے لیے بہت سے کام کیے تھے۔ اس نے عدالتی نظام اور انصاف کے نظام کو بہترین کر دیا تھا، اس لیے ہر کوئی اس کے حق میں دعا کرتا تھا۔ لیکن سب کی دعائیں رنگ لائیں، اور 30 جولائی 1904 کو الیکسس الیگزینڈر کے ہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا، جس پر نکولس نے اپنی ہی ڈائری پر لکھا کہ وہ اس وقت مکمل خدا کی رحمت تک پہنچ گیا، اور اس نے اپنے بیٹے کا نام فام الیکسس رکھا۔ لیکن نکولس نے اسی ڈائری میں لکھا کہ ٹھیک 6 ہفتوں بعد اس کے بیٹے کو اگلی صبح بواسیر کی بیماری نے آن پکڑا، اور اسی دوران 3 دن بعد اس کے بیٹے کے منہ اور ناک سے خون شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے ہر کسی میں خوف کا مقام تھا۔ بہت سارے حکیموں طبیبوں کو بلایا گیا، لیکن اس کو کوئی بھی ہاتھ لگانے کو تیار نہ تھا، کیونکہ تھوڑا سا بھی اور خون اس کی جان لے سکتا تھا، اور ایسا کہا گیا کہ یہ کبھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس میں بعد میں تحقیقات کرنے پر پتہ چلا کہ یہ ایک ہیموفیلیا جیسا خطرناک مرض ہے جو کہ وراثت میں آگے منتقل ہوتا رہتا تھا۔ اس سے پہلے بھی بہت سے شاہی لوگ اس خونی بیماری کی وجہ سے انتقال کر چکے تھے، جس میں نکولس کے ایک چچا اور 2 کزن شامل تھے جو اس بیماری سے انتقال کر گئے تھے۔ اس بیماری کی وجہ سے ہر کوئی فکر مند تھا، لہٰذا اسی دوران ایک شخص نے نکولس کو راسپوٹین کا تعارف کروایا اور اس کی طاقتوں کا مکمل اظہار کیا۔ یہ سن کر نکولس کے اندر ایک امید آئی تو اس نے اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن اس ملاقات میں 3 سال لگ گئے۔ راسپوٹین 3 سال بعد 1905 میں فلپ دارالحکومت میں لوٹا تھا۔ اسی طرح موسم خزاں کے ایک خوبصورت پہر میں نکولس اس سے ملنے کے لیے تیار ہو گیا۔ راسپوٹین سے ملاقات میں جب ساری بات سامنے رکھی گئی تو راسپوٹین نے کہا کہ وہ اس کو ٹھیک کر دے گا، اور اس نے نکولس کو کہا کہ آپ خوش ہو جائیں اور اپنا غم دور کریں۔ راسپوٹین کو ان کے بیٹے کے پاس لایا گیا۔ اس نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور اپنی غیر معمولی طاقتوں سے اس کو بالکل ٹھیک کر دیا، جو کہ ایک معجزے سے کم نہ تھا۔ شاہی خاندان کی خوشی کا کوئی مقام نہ تھا، لہٰذا انہوں نے اس کو اپنا شاہی مہمان بنا لیا اور اس کی خوب عزت اور تواضع کی۔ اس کو سلطنت میں الگ اور خاص جگہ دے دی گئی، لیکن اس کے چرچے پوری سلطنت میں پھیل چکے تھے۔ اس کے پاس سلطنت کے لوگ آتے اور یہ ان کا علاج کرتا تھا، لیکن اس کا رویہ عورتوں کے ساتھ وہی پرانا تھا
اس کے پاس جو بھی عورت آتی اس کے ساتھ یہ جنسی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتا۔ یہاں پر بھی اس نے بہت ساری عورتوں سے جنسی تعلقات قائم کر لیے تھے۔ راسپوٹین کی نیکولس سے دوستی کی وجہ سے اس کی انا کو ہوا ملی اور یہ امیروں جیسی زندگی گزارنے لگا۔ اس نے لوگوں کو خیرات دینا شروع کر دی۔ اس نے وہاں کے چرچ کے فادر کا اثر و رسوخ بالکل ہی ختم کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، اس نے سلطنت کے ہر شخص کے ساتھ بہت اچھے تعلقات قائم کر لیے تھے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی تھا کہ اس وقت کی ملکہ جسے الیگزینڈرا کے نام سے پکارا جاتا تھا، اس کے ساتھ راسپوٹین کے بہت اچھے تعلقات تھے اور وہ بھی اس کی غیر معمولی خصوصیات پر فدا تھی۔ یہ اس کو ہر جگہ استعمال کرتا، جو بھی خرچ ہوتا وہ اس سے ادا کرواتا تھا۔ اسی دوران پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا، لیکن بادشاہ نیکولس کو یقین تھا کہ راسپوٹین خدا کی مدد لائے گا اور روس کو فتح سے ہمکنار کرے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اسی دوران یہ بات سامنے آئی کہ راسپوٹین ایک جرمن جاسوس ہے جو کہ جرمنی کی ہر طرح سے مدد کر رہا ہے۔ 1916 کے آخر میں روس کی ناگفتہ حالت تھی۔ 2.5 سال سے ملک میں بدامنی اور قحط کا دور تھا۔ سپاہی اپنے وطن سے محبت رکھتے تھے، دل میں جوش اور جذبہ بھی رکھتے تھے، لیکن یہ سب لڑائی لڑتے لڑتے اکتا گئے تھے، کیونکہ قحط کی وجہ سے نہ تو ان کو 2 وقت کا کھانا نصیب ہوتا تھا اور نہ ہی ان کے پاس اسلحہ کا زیادہ ذخیرہ تھا، جس کی وجہ سے وہ اچھے طریقے سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اسی وجہ سے 1916 میں 10 لاکھ روسی سپاہی بستر بوریا باندھ کر گھروں کو چل دیے تھے۔ جب حالات اس درجہ سنگین ہو گئے تو شاہی خاندان میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ اس وقت ایک خاص قسم کا وفد شاہی خاندان کے پاس گیا اور کہا کہ اگر اب روس کو بچانا ہے تو ہمیں اپنی طرف سے کچھ کرنا ہوگا۔ ایک منصوبہ بنایا گیا جس کے تحت سب سے پہلے جرمن جاسوس راسپوٹین کے قتل کا پلان ترتیب دیا گیا۔ 17 دسمبر کی رات کو شہزادہ یوسف پوف نے مجلس رقص و سرور رکھی اور اس میں راسپوٹین کو بھی مدعو کیا گیا۔ کیونکہ راسپوٹین موسیقی کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا، اس لیے سب کو یقین تھا کہ وہ ضرور اس محفل میں شامل ہوگا۔ شہزادہ یوسف پوف اس وقت بہت غصے میں تھا۔ اس نے ایک اپنے ذمہ دار شخص کی ڈیوٹی لگائی، وہ اس کے لیے زہر لائے اور پھر اس زہر کو کسی جانور پر چیک کیا جائے تاکہ زہر کتنا اثردار ہے اس کا مکمل یقین ہو جائے۔ اس شخص نے یہ زہر ایک کتے پر چیک کیا اور دیکھا کہ زہر کے چند قطروں کے ساتھ ہی وہ کتا دم توڑ گیا۔ راسپوٹین کو اس دعوت میں آنے کے لیے اتنا تیار کیا گیا تو اس کو ایک معاشقہ کا بھی کہا گیا کہ وہ بھی اس دعوت میں شامل ہوگی، یعنی ہر طرح سے تیاری کی گئی کہ یہ کسی طرح بھی بچ نہ سکے۔ یہ سب سن کر راسپوٹین اور بھی زیادہ اس دعوت میں آنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس وقت شہزادہ یوسف پوف ایک مضبوط ارادہ کر چکا تھا کہ اب اس کو نہیں چھوڑنا، بلکہ وہ اس کو مارنا ثواب کا کام سمجھتا تھا۔ جب رات کا وقت ہوا تو دعوت کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ راسپوٹین کے لیے خاص قسم کی بوتلیں تیار کی گئیں اور ان بوتلوں میں زہر ملا دیا گیا اور ان پر نشانات بھی لگا دیے گئے تھے تاکہ آنے پر کوئی معاملات میں خرابی پیدا نہ ہو۔ شراب کی بوتلوں میں اچھی طرح زہر ملا دیا گیا تھا اور سب تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ اس گھر میں کئی لوگ چھپے ہوئے تھے۔ ایک ہال میں تمام لوگوں کی کرسیاں لگا دی گئی تھیں۔ 10 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا، لیکن راسپوٹین ابھی تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ سب لوگ اس تشویش میں تھے کہ کہیں ان کی تمام تیاریوں کا اس کو پتہ نہ چل چکا ہو، لیکن سب لوگ انتظار میں تھے کہ جلد ہی راسپوٹین پہنچ جائے گا۔ آخرکار تمام خدشات کے باوجود راسپوٹین 11:20 پر شاہی محل پہنچ گیا اور دروازے پر کھڑے شخص نے اس کو بہت احتیاط سے اندر داخل کیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اندر داخل ہوتے ہی راسپوٹین کا بہت خاص انداز میں استقبال کیا گیا۔
اور ہر ایک نے خوشی کا اظہار کیا۔ راسپوٹین یہ سمجھتا تھا کہ اگر نیکولس بادشاہ ہے تو میں عیسیٰ مسیح ہوں۔ بیٹھنے کے بعد راسپوٹین نے دریافت کیا کہ وہ عورت کہاں ہے جس کا بتایا گیا تھا، لیکن وہ عورت اس وقت تک پہنچ نہ سکی تھی، اس لیے انتظار کا کہا گیا۔ اس نے ایک ملازم کو بلایا اور کہا لاؤ شراب پیش کرو، خود بھی پیو اور دوسروں کو بھی پلاؤ۔ اور راسپوٹین شراب اٹھاتا اور مکمل گلاس خالی کر جاتا، لیکن شراب پینے کے بعد راسپوٹین کو زہر سے اتنا سا بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا، جسے دیکھ کر سب لوگ حیران تھے۔ لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ راسپوٹین شراب پیتا نہیں تھا بلکہ ساتھ پڑے ہوئے گلدان میں ڈال دیتا تھا، لیکن اس بات میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن راسپوٹین شراب کی کافی مقدار پی چکا تھا۔ سب لوگ حیران کن نظروں سے راسپوٹین کو دیکھ رہے تھے، اس پر زہر کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے میں یوسفوف کے دوست کے منہ سے بے ساختہ نکلنے لگا، یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے۔ لیکن راسپوٹین نے کہا کہ جادو کچھ نہیں ہوتا، تم ایسے ہی بہک گئے ہو۔ اتنے میں یوسفوف سے کہا گیا کہ یوسفوف پستول نکالو اور اس کو ہلاک کر دو، اس پر زہر اثر نہیں کرے گا۔ اس پر راسپوٹین نے کہا کہ اچھا تو مجھے زہر دیا گیا ہے، دوستو مجھ پر زہر اثر نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے خدا نے بہت طاقت دی ہے، مجھ پر ایسی کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ جاؤ اور دیکھو کہ وہ عورت آئی یا نہیں، پھر مجھے مارنے کی تدابیر کرنا، خدا تم پر اپنی برکت نازل فرمائے۔ لیکن یوسفوف کے دوستوں نے کہا کہ پستول نکالو، اس کی بات نہ سنو، یہ بہکا رہا ہے۔ اتنے میں پال نامی ایک شخص نے پستول نکالا اور راسپوٹین کے سینے میں گولیاں اتار کر پال کمرے سے باہر نکل گیا۔ پھر اس نے باہر نکل کر کہا آخرکار شیطان جہنم وصل ہو گیا، اور یہ سب لوگ اوپر کمرے میں جا کر شراب پینے لگے۔ اتنے میں محل کے سین سے کچھ آوازیں آئیں۔ جب دیکھا تو سب لوگ حیران تھے کہ راسپوٹین لڑکھڑاتے ہوئے باہر کے دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ اس پر پال بھی حیران تھا۔ اس پر راسپوٹین نے پھر ان سب سے کہا کہ تم مجھے ہلاک نہیں کر سکتے، خدا میری حفاظت کرتا ہے، یہ دروازہ کھول دو، مجھے جانے دو، جلد ہی خدا مجھے انتقام کا موقع عطا کرے گا۔ اتنے میں پال نے چلا کر کہا خنجر اٹھاؤ اور اس کی پیٹھ پر مار دو تاکہ یہ مر جائے۔ لیکن راسپوٹین نے کہا کہ یہ خنجر میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائے گا، مجھے تم جانے دو۔ اتنے میں پال نے خود خنجر اٹھایا اور پورے زور سے اس کی پیٹھ پر مار دیا۔ راسپوٹین آخری بار لڑکھڑا کر گر پڑا۔ پھر اس کو دریا کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ جب دریا میں پھینکا گیا اس وقت بھی راسپوٹین کے جسم میں جان باقی تھی، لیکن اس کو دریا میں وزن باندھ کر پھینک دیا گیا۔ پھر اس روس کے لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا اور سمجھا کہ راسپوٹین جیسا شیطان اس دنیا کو چھوڑ چکا ہے، اور ہر ایک نے سکھ کا سانس لیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو ملتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔